الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہا انہوں نے ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اترتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہ مت ڈرو تم اور مت غم کھاؤ تم. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ تم ایسی جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دوست ہیں تمہارے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو چاہیں گے تمہارے دل. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو مانگو گے تم. نزلا من غفور رحیم،
مہمان نوازی ہے، بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ایک مضمون کے تحت حضرت قاری صاحب وہ بیان کرتے ہیں جمعے میں، لیکن طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے کافی زیادہ، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہوئے اور مجھے حکم دیا، میں حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور وہ آپ کو اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح سناتے رہیں جس طرح وہ سنا رہے ہیں۔ میں تو ایسے ہی ایک مضمون کے تحت چلنے والے جمعوں میں کچھ ایسے سمجھ لیجئے کہ قرآنی گزارشات جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جس چیز پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مضمون اور وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت اس بگاڑ پر پہنچ چکا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں، اور وہاں تک معاشرہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی رب کی رحمت ہی ہو تو کوئی واپسی ہو، وگرنہ کوئی حال احوال نظر نہیں آتے۔ حکمرانوں کو کوسنا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن حکمران کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے، ان کا انتخاب کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح کے لوگ معاشرے میں ترویج پاتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، جن حالات میں چل رہے ہوتے ہیں اور جس مزاج کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ مزاج والوں کو پسند کرتے ہیں، اسی مزاج کے لوگ پھر حکمران بھی بنتے ہیں۔ اگر مزاج نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی برا حکمران بن جائے۔ اگر معاشرے میں بگاڑ ہے، بے ایمانی ہے، قرآن و سنت سے
پیٹھ پھیرنا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، تو پھر جس کو مرضی لا کے بٹھا دیں، جبریل امین کو بھی بٹھا دیں، کبھی بھی درستگی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کے دلوں کی حالت کو نہیں بدلا کرتے جب تک کہ ان کے دل وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آ جائیں اور احکامات کی تکمیل اور تعمیل کی طرف نہ آ جائیں، اللہ کبھی بھی اس قوم کے دلوں کو نہیں بدلتے۔ جو دل چاہ رہے ہوتے ہیں وہی آگے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پلیت مردوں کے لیے پلیت عورتیں ہیں اور پلیت عورتوں کے لیے پلیت مرد ہیں، جن کے خیالات، تصورات، جن کے بول چال، جن کے رہن سہن، جن کے لباس وہ برہنہ ہیں، گندے ہیں، سوچ گندی ہے، تو انہیں کبھی بھی پاکیزہ لوگ نہیں ملا کرتے، ان کے جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ اگر سمر جائے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پر عمل شروع ہو جائے تو وہ پھر معاشرہ ایک عام معاشرہ نہیں رہتا، وہ ایک اسلامی نظریاتی اور خوبصورت اور بہترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ذرا توجہ سے سنیں گے مضمون کو، جب ابتدا سے کچھ تمہیدی گفتگو ہوتی ہے، جب اس کو توجہ سے سنا جائے تو پھر عنوان کی سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر بندہ کچھ لے کر جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے چند الفاظ کو قرآن کی آیت کو حدیث بیان کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی قوم ہے تو اللہ ان کے لوگوں کے اعمال کو حکمرانوں کی صورت میں ان پر مسلط کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ذرا معاشرے کی طرف روشنی ڈالیں کہ ہم میں کون کون سی کمی پیشیاں ہیں، گڑبڑے ہیں، جنہیں ہم دور کریں تو اللہ کی رحمت وہ ہم پر جھڑیوں کی صورت میں برسنے لگے، وگرنہ کتنی ہی ہماری لیاقتیں کیوں نہ ہوں، ذہانتیں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی زور کیوں نہ ہوں، رب کی رحمت اور اس کا سہارا نہ ہو تو ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہیں حکمرانوں کی صورت میں، پھر روٹی روزی کی صورت میں، بارشوں کے نہ ہونے کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، تو یہ رب کی ناراضگی ہے، اور رب تعالی کی عذاب ہیں مختلف شکلوں اور مختلف نوعیت کی صورت میں۔ رحمت کا سہارا قرآن کہتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تو تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم خسارہ پانے والے بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، جتنی بھی لیاقتیں ہوں، جتنا بھی سرمایہ ہو، جتنی بھی زرخیز زمین ہو، جتنی ہی ٹیکنالوجی کیوں نہ پاس ہو، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ رب کا فضل اسلام ہے اور رب کی رحمت قرآن ہے۔
رب کا فضل کیا ہے؟ اسلام ہے، اللہ نے اسلام سے نوازا، ہمیں مسلمان بن گئے ہم، اور پھر اسلام میں داخل ہوئے تو کیا مل گیا؟ قرآن ملا۔ میں یوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگ وہ بڑی بڑی محبت کا دعویٰ کریں گے، ہم آپ کی زبان اقدس سے قرآن بنا کر بھیج رہے ہیں، ذرا اصول قاعدے، بہترین اصول قاعدے بھی وہ بتلا رہے ہیں۔ اگر ان سنہرے اصولوں پر، ان بہترین قواعد و ضوابط پر معاشرہ چلتا رہا تو کامیاب ہو جائے گا، وگرنہ اللہ کو کسی کی ضرورت کوئی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ مخلوق جو ہے وہ عبادت کرے نہ کرے۔ مخلوق کا اپنا فائدہ ہے، اس کی طرف ہدایت آ چکی ہے، کتاب اللہ آ چکی ہے، اس کو بیان کرنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں، اور اس بیان پر کامیاب ہونے والے صحابہ کی عملی تصویر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد بھی معاشرہ اسلام جیسی نعمت ملنے کے بعد ادھر ادھر گھومے، دوسرے مذاہب کی طرف نظریں اٹھائے کہ ہائے یہودیوں کی بڑی موجیں ہیں، عیسائیوں کی بڑی موجیں ہیں، کافروں کی بڑی موجیں ہیں، ان کے ملکوں میں بڑی موجیں ہیں، وہی اصل زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام مل جانے کے بعد، اور پھر اسلام کی نعمت کے بعد قرآن مل جانے کے بعد، وہ اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے مغرب کے اصول اور قاعدوں کو اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، ترمیمیں پاس کر رہے ہیں قرآن کے موجود ہونے کے باوجود۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، علامہ اقبال کو بھی یہ اصول اور یہ اصولی کتاب اور یہ سنہرے اصول سمجھ آ گئے، اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں تو نہ میدانی کے آئینے تو چیز، سر گردوں تمکین تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ ہو سکتا ہے چلو قرآن کی بات سمجھ رہے ہیں، علامہ اقبال کی سمجھ آ جائے، جن کی تصویریں لگا کے اور ان کی تصویروں کے ساتھ ایمان، اتحاد اور پتہ نہیں کیا کیا جی، یہ کیا جی اصول ہیں جس سے ملک کامیاب ہوگا۔ سنو علامہ اقبال کیا کہتا ہے، کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کون سے قوانین معاشرے میں لاگو ہوں، کون سی قوانین کی کتاب آئے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو نہ میدانی کے آئینے تو چیز، سر گردوں تمکینے تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یدالست قدیم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اوے آئینوں کو ڈھونڈنے والے، اوے دنیا کے صفوں کے اندر نکلی لکھی ہوئی ان مغرب کے لوگوں کی چند سطروں پر او واویلا کرنے والے اور ان کی مثالیں دینے والے کہ دیکھو جی امریکہ میں کتنا امن ہے جی، فلانی جگہ کتنا امن ہے جی، کتنے مہذب لوگ وہاں موجود ہیں جی، اوے کفر کی مثالیں دیتا ہے، اوے جھلے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تیرا آئین ہے کیا، تیرا قانون ہے کیا، سر گردوں تمکینے تو چیز، آسمان کے نیچے
اس آسمان کی چھتری کے نیچے اس زمین پر اگر کوئی بہترین قانون کی کتاب ہے نا، معاشرے کو بہترین اور نظریاتی بنانے والی کتاب ہے نا، تو وہ کون ہے؟ کتاب زندہ۔ کیسا لفظ استعمال کیا ہے، صرف کتاب نہیں کہا، زندہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، قیامت تک یہ کتاب، یہ قرآن۔ کتنی ہی آج قومیں آئیں گی، کتنے معاشرے گزریں گے، کتنے لوگ آئیں گے، قیامت تک آنے والے، یہ کتاب ہر معاشرے کو ہر معاشرے سے بات کرے گی، اس معاشرے کو اصول اور قوانین اور اصول و ضوابط بتائے گی۔ یہ زندہ کتاب ہے۔ ہر صدی میں، ہر دور میں سلیبس بدلتے رہیں گے، نصاب بدلتے رہیں گے، لیکن یہ قانون والی کتاب نہیں بدلے گی، زندہ کتاب۔ یہ علامہ اقبال سمجھا رہے ہیں، کتاب زندہ، قرآن حکیم، قرآن ہے اور حکمت والی کتاب ہے۔ اور حکمت جو ہے، قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ قرآن مجید حکمت والی کتاب، اور اللہ فرماتے ہیں جسے میں حکمت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں قرآن جیسی کتاب یہ عطا کر دیتا ہوں، اس کی بصیرت عطا کر دیتا ہوں۔ جسے میں قرآن جیسی حکمت والی کتاب دے دوں، اسے حکمت مل جائے نا، اسے خیر کثیر مل گیا ہے۔ ایسے سمجھ لیجیے کائنات کی ہر چیز اسے مل گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قانون والی کتاب ملنے کے بعد، یہ ایسی اصولوں والی کتاب، ایسا بہترین معاشرہ تشکیل دینے والی کتاب یہ مل جائے تو پھر خوشی مناؤ، یعنی اس قرآن کو عام کرو۔ یہ قاعدہ، یہ اسمبلیوں کا قانون بھی قرآن ہو، تمہاری عدالتوں کا نظام بھی قرآن پر مبنی ہو، کتاب و سنت پر وہ محیط ہو، مبنی ہو، معاشرہ قرآن و سنت پر چلنے والا ہو۔ یہ ہے خوشی کہ اللہ نے معاشرے میں رہنے کے اصول اور ضوابط بتلا دیے ہیں، اور ان اصول اور ضوابط کو میرا رب پسند کر کے ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا لگی ہوئی ہے مال و دولت کے جمع کرنے میں، کوئی کرنسی کے چکر میں ہے، کوئی سونے کے چکر میں ہے، کوئی چاندی کے چکر میں ہے، کوئی کاروبار کو وسیع کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ مل جائے میرے لیے بہترین، یہ جمع کر لوں میرے لیے حاجی کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، جس کی زندگی اسلام اسے مل گیا اور قانون، اس سنہرے اصول اور قوانین والی کتاب اسے مل گئی، ساری کائنات کی دولتیں، ساری کائنات کے سرمائے، ساری کائنات کا سونا اور چاندی، ساری کی ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، قرآن کے ذرے کے برابر بھی نہیں، یہ کتاب ملی ہے۔ اب جی سمجھ آ گئی، ذرا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اسلام مل جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، بہترین کتاب معاشرے کو بہترین بنانے والی کون سی ہے جی؟ قرآن مجید ہے جی۔ اب ذرا آ جائیے، کچھ اصول اور قواعد ذرا سمجھاتا ہوں، ان کو سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کے بنیادی پہلو آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اچھا جی، حق ہیں جی دو قسم کے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ ایک ہے جی حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔
مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا بندہ، تو کتاب اللہ سنہرے اصولوں والی کتاب اسے کہہ رہی ہے ایمان کا دعوے دار ہے نا، تو اس اصول اور قاعدے کو ذرا سن لے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا، ہاں جی ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر کیا کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ جی؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تاکہ پوری کی پوری سلامتی مل سکے۔ اد کھڑد نہیں، اپنی مرضی آئی تو دین کو آگے رکھ لیا، جہاں اپنی مرضی ختم ہوئی وہاں دوسری چیز کو آگے رکھ لیا، جہاں جناب اپنی مرضی آئی شور و گل کرنا ہے، جی بے حیائی کی محفلیں منعقد کرنی ہے، وہاں تسلی بخش جواب جو ہے وہ تیار کر لیے، نہیں یوں بھی ہونا چاہیے، یوں بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ہیں جی۔ فرمایا نہیں، ایمان کے دعوے دار ہونا تو پھر تمہیں کہا جا رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور سارے کے سارے اسلام کا خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ کیا ہے جی؟ حقوق اللہ اور حقوق مضمون طویل ہے، شاید پورا نہ ہو سکے، کچھ سیر تھوڑی سی کروا دوں گا، اللہ نے پھر زندگی دی تو اس مضمون کو یاد رکھیے گا، تو پھر اسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہاں جی، خلاصہ اسلام کا کیا ہے جی؟ حقوق اللہ اور حقوق اللہ ہے اللہ کے حق، حقوق العباد ہیں بندوں کے حق۔ جب یہ دونوں پورے ہوں گے تب اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوا ہے، وگرنہ داخل کوئی نہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، جہاں تھوڑی سی آتی ہے کوئی جناب تو چلو جی ٹھیک ہے، جہاں نہیں تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اچھا جی، ذرا جی حقوق اللہ کی طرف آتے ہیں، حقوق اللہ کو سمجھتے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ کتنی ہیں جی؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ فرمایا اسلام کی بنیاد، کیونکہ اسلام مکمل اور کامل جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ بنتا ہے اور بہترین معاشرہ بنتا ہے، اور اس معاشرے میں اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں، اللہ کا حق پورا ادا کیا جائے، تب وہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مضمون کو ساتھ ساتھ؟ اس میں سب سے پہلا حق، ذرا حقوق اللہ میں آ جاؤ تو وہ ہے اللہ کا حق۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اگر اللہ کا حق ہی نہیں ادا ہو رہا تو پھر نیچے کوئی چیز، جتنی بڑی قربانیاں ہوں، جتنی مساجد کی آبادیاں ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ سارے کے سارے اعمال ضائع، اور جہنم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا مقدر بن جائے گی۔ لہذا جی پہلا حق آیا
جس حق کو بیان کرنے کے لیے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ نے 1,00,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا ہے، اور وہ نبی آئے ہیں، اور وہ نبی آ کر سب سے پہلے اللہ کے حق کی شناخت کرواتے رہے ہیں۔ ہر قوم کی طرف قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ انشاءاللہ اس مرکز میں آپ کو قرآن ہی ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا۔ باقی وہ یک رکعت جمعے ہیں وہ مل جائیں گے جہاں جہاں قریب کو جوار میں ہیں، جلدی جلدی فراغت ہو جائے گی جمعے کی جی۔ ہاں جی، جس طرح کہ مولوی آرٹیفیشل جمعہ پڑھانے والے مقتدی بھی اسلام کو جب آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے تو پھر معاشرہ بھی آرٹیفیشل ہی ہے۔ ہاں جی، ایک خلیے کے، یعنی ایسے سمجھ لیے کہ ایک مصنوعی خول میں بند ہے یہ معاشرہ، پتہ ہی کوئی نہیں جا کدھر رہے ہیں، آنے والا وقت کدھر لے کے جا رہا ہے، اور جو آنے والے حال احوال ہیں وہ ہمیں کس قدر اور کس منزل میں پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ کام بتلانا کن کا تھا؟ علماء کا۔ چلو اور دن تو درس نہیں دینا تو کم از کم جمعے پہ تو بیان کرو نا۔ لیکن مولوی حضرات بھی تنخواہوں کے پیچھے، روپیوں کے پیچھے، اپنی کرسی بچانے کہ کہیں کوئی بات قرآن کی نہ کر دوں، چودھری صاحب نہ ناراض ہو جائیں، کمیٹی والے صدر صاحب ناراض ہو گئے تو مسجد سے فراغت ہو جائے گی۔ او بھائی، اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں جا کے جھگی لگا کے وہاں اللہ کا قرآن سناؤ، کسی ایک بندے کو تو خدا کا فرمان حقیقی معنوں میں سنا دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا دو۔ لہذا جی پہلی چیز نبی آئے، فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان رسولوں کو ہاں جی کیا ہوا ہے، ہم نے وحی کی کہ کیا حکم اللہ کا پہنچائیں، انہ لا الہ الا اللہ۔ کیا کریں جی؟ وہ جا کر مخلوق کو جو الوہیت میں اللہ کے دعوے دار شریک کیے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ بھی کرنے والا ہے اور یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں یہ بھی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زور زبردستی یہ منواتے ہیں۔ اور سن لیجئے، یہ شرک کی ابتدا اولیاء اللہ کی تعظیم سے شروع ہوئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف۔ قوم نوح میں جو 5 نام قرآن کہتا ہے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیک بندے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کانوا رجالا صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیک بندے تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ آ کر ورگلا دیا، کہا یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، کہیں بھول نہ جائیں، ان کو یاد کیا کرو، ان کی تصویریں بنا کے جہاں بیٹھتے ہو اپنی بیٹھکوں میں محفلوں میں وہاں تصویریں لگا لیا کرو تاکہ یہ یاد رہیں، ان کی قبروں پر جا کر کوئی جھاڑو شاڑو دے لیا کرو تاکہ کچھ نہ کچھ یاد رہے۔ جب وہ نسل گئی، اگلی نسل آئی تو ان کو کہنے لگا انہی سے تو تمہارے آباء و اجداد مانگا کرتے تھے، انہی کے تو سجدے کیا کرتے تھے، اور یہی ہے نا برگزیدہ اللہ کے، یہی ہے نا اللہ کے قریب، اللہ تمہاری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ زور زبردستی اللہ سے منوانے والے رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا، جائیے جا کر بتلا دیجئے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں۔ رب تو وہ ہے جو ہر جگہ ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے والا، ہر ایک کے دکھوں کو دور کرنے والا، خوشیاں بھی اسی کے ہاں سے ہیں،
غم بھی اسی کی جناب سے ہے۔ اس لیے وہ نبی آئے اپنی اپنی قوموں میں مسئلہ توحید یعنی مسئلہ الہ کو کھولنے کے لیے کہ اے قوم والو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، جب بھی مانگو جہاں بھی مانگو اپنے رب سے مانگو۔ یہ اللہ کا حق تھا، جس حق کی پہچان کروانے کے لیے کون آئے؟ عام بندے نہیں، نبی آئے اور بتلایا اس حق کو بتلانے کے لیے میں تمہیں صلاحیتیں دے رہا ہوں، میں تمہیں علم دے رہا ہوں، میں تمہیں کتابیں دے رہا ہوں، ساری کی ساری صلاحیتیں، سارے کے سارے زور، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دینا، لیکن اس حق میں خیانت نہ ہونے دینا۔ 70,000 کم و بیش نبی اپنی جانیں دے گئے اس حق کی پہچان کرواتے ہوئے، کیونکہ یہ حق ایسا حق ہے جس سے معاشرے کی ابتدائی بنیاد درست ہوتی ہے۔ اگر یہ حق ٹھیک نہیں ہے، معاشرے کی بنیاد ہی گڑبڑ ہے، اس کے اوپر جتنا مرضی آپ لاد لیں، جو کچھ مرضی منتقل کر دیں، وہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت بہترین سنورتا ہے جب اللہ کی رحمتیں اس پر اتریں۔ تو جب یہاں شرک کے اڈے ہوں اور غیر اللہ کی یعنی غیر اللہ کو پجارا جا رہا ہو، پوجا جا رہا ہو، تو وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، اللہ کے غضب اور لعنتیں اترا کرتی ہیں۔ وہ معاشرہ رحمت والا تو نہ ہوا۔ جتنی بھی صلاحیتیں دے رہا ہوں، جو کچھ دے رہا ہوں، اس حق کو بیان کرنے کے لیے دے رہا ہوں، راستے میں پتھر پڑیں گے انہیں پھول سمجھنا، جو کانٹے چبھیں گے انہیں پھول کی پتیاں سمجھنا، صبر کرنا، اپنی جان بھی قربان کر دینا، لیکن اس حق کو بیان کرنے سے پیچھے نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی سیر کرواتا، لیکن آگے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ابتدا اور آپ کی انتہا اس اللہ کے حق کو بیان کرتے ہوئے دنیا سے آپ آئے بھی، جب نبوت آپ کو ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو ابتدا ہو رہی ہے اسی حق سے، اور جب آپ جا رہے ہیں تو اسی حق کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے۔ یہ ذرا آپ کو تھوڑا سا بتلا دوں۔ لہٰذا یہ توحید کا کام کرنا بہت بڑا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، یار ناراض نہ ہو جائے کوئی بندہ ہے، دوست ناراض نہ ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، گزارا پہ کردہ کاروبار چنا لے، ٹھیک ہے یار، کردہ دربار جاندہ ہے، قبروں نے پوچھتا خیر ہے کوئی نہ 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 نہ۔ آپ پھر سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے حق کو بیان کرنے میں شرما رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کا ساتھی ہے، اچھے طریقے سے، اچھے دلائل سے، بہترین طریقے سے کیا کریں، آہستہ آہستہ اس کو اللہ کے حق کی طرف موڑ کر لائیں، اسے پہچان کروائیں اللہ کا حق بھائی پورا ادا کر رہا ہے کہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کے حق میں سے پہلا حق کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری ملی، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رحمت سراپا ہے رحمت۔ جب انہیں بھی صلاحیتیں ساری دی گئی، کتاب دی گئی، تو حکم دے دیا گیا، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ معاشرے کی ابتدا ہوگی، اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، تب ہی معاشرہ وہ چل سکے گا۔ اور جب بنیادیں مضبوط کرنی ہو تو تکلیفیں تو آتی ہیں نا، تو بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات
وہ قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس سنہرے اصول والی کتاب کو آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو میں رب اعلان کر رہا ہوں آپ نے رسالت کا حق کی ادا کوئی نہیں کیا۔ آپ نے رسالت کا حق کی ادا کوئی نہیں کیا۔ رہا لوگ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے، مخالفتیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا بنے گا، سن لیجئے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے گا، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کی حفاظتیں فرمانے والے ہیں، اللہ ہی آپ کے دلوں پر جو لوگوں کی طرف سے زخم لگنے والے ہیں ان پر مرہم رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ آپ کو کافی، اور حکم آ گیا جی باہر تبلیغ نہیں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، انذر عشیرتک الاقربین۔ ہم تو کیا کرتے ہیں جدھر جاندہ ہے جائے رشتہ دار منو کی یہ میں منو تو عیدی سمجھ آ گئی ہے باقی کھان قسمن نہیں بھائی، رشتہ دار دے نیڑے بھی ہو ہیں، آپ جنت اس پہ جاندے ہو وہ تو جہنم دے وچ چمڑی جلدی ہوئے رشتہ دار دی، چاچے دی، مامے دی ہیں تو چنگی لگے گی، اولاد دی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچانا، اور اپنے بعد جو قریبی رشتے ہیں وہ اولاد کے رشتے ہیں، اہل و عیال ہیں، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہ اصول اور قاعدہ بتلا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرنا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ خود تو نمازیں پڑھتا ہے بندہ، تہجد گزار ہے جی، نیک ہے جی، باپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اولاد او جی خیر جوانی آئے گی آپے پڑھ لین گے۔ اے اللہ دیا بندیا، اللہ دیا بندیا، آپ جنت جانا پیا تے جان بجھ کے جہنم دے گڑے سٹی جانا ہے انہوں نے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو مسجد میں لے کر جاؤ، 10 سال کی عمر ہو جائے اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو کیا کرو۔ حالانکہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرنے والے، آپ نے مارنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے ماننے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سزا دو مارو، کیوں؟ یہ سزا اس کی نجات کا باعث بن جائے گی، یہ کہ بن جائے گی نجات کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے میں والدین سے یہ گلہ کرتا رہتا ہوں، بڑوں سے، اے اللہ کے بندو جہاں اولاد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہی ہو وہاں ڈٹ جاؤ۔ اب ڈٹنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو مطلب یہ ہے ڈنڈا لے لو اور ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں اور بھی طریقے ہیں، انہیں سمجھاؤ۔ اگر یہ برائیاں دیکھ رہے ہو نا تو قرآن کی محفل اس کا ترجمہ شرجمہ شروع کروا دو ان کو، تاکہ وہ کیا کریں، سنتے رہیں قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، تو آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ڈنڈے سے اگر پاور ڈنڈا ہے مان جائیں گے 2 دن، جب ان کا ڈنڈا چلے گا تو آپ کو گرا لیں گے۔ لہذا ان چیزوں کا خیال کیجیے، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، شادی بیاہ کی محفلوں کو گانوں سے اور رقص و سرور سے مزین نہ کریں، اولاد کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، نہیں تو ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں سے انذار کا کام شروع کیجئے، انہیں ڈرائیے۔ اب ذرا بتلانے کو ابتدا اور انتہا
کہ اللہ کا حق بیان کرتے ہوئے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی. ابتدا ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو آواز دے دی ہر قبیلے سے، اے بنو ہاشم ادھر آؤ، اے بنو عقیل ادھر آؤ، اور سارے کے سارے قبیلے جو ہیں آ جاؤ. بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر قبیلے کا بڑا کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، جو موجود نہیں ہے مصروف ہے، اپنی جگہ کسی کو بھیج رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی پہنچے ہیں نا تو آپ ابتدا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اوے میں تمہارے اندر رہا ہوں، موجود رہا ہوں، 40 سالہ دور میں نے تمہارے اندر گزارا ہے. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کس طرح کا تم نے پایا ہے، ذرا میری صفائی تو بیان کرو نا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سامنے رکھا، پاکیزگی کو سامنے رکھا، تاکہ زندگی کے اوپر انگلی نہ اٹھے، میری کسی چیز پر انگلی کوئی نہ اٹھائے. فرمایا مجھے کس طرح کا پایا ہے؟ کہنے لگے ہم نے تو آپ کو سچوں کا بادشاہ پایا ہے، امانت داروں کا بے تاج بادشاہ پایا ہے. جھوٹ تو ہم نے آپ کے قریب دیکھا بھی کوئی نہیں. فرمایا اچھا لو پھر تمہارا امتحان لینے لگا ہوں. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہوں اس چوٹی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ اتنا خطرناک لشکر کہ وہ آ کر تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تمہاری بستیوں کو اجاڑ دے گا. تمہیں نظر تو نہیں آ رہا، کیا مان لو گے میری بات؟ فوراً کہنے لگے جی کیوں نہیں، ہمیں نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن سونیا تیری زبان جو نکلے نا، جب تیری زبان جو نکلے نا تے ہو کے جی سکتا ہے جھوٹ ہوئے، اسی تے فوراً منن نو تیار ہاں. جب یہ بات ہوئی اب اللہ کا حق سامنے رکھ دیا، جو بنیادی حق تھا، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے نا، اسلام کا مین ستون ہے نا، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے نا. فوراً آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پیچھے تو میری باتوں کی تصدیق کرتے رہے نا، اب میں دیکھتا ہوں میری بات کی تصدیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس ذات کی طرف سے، کوئی معمولی ذات نہیں، جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ہے، جو زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے. وہ اللہ جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، حاجت روا بھی اکیلا وہ ہے، مشکل کشا بھی اکیلا وہ ہے، منت منوتی کے لائق اکیلا وہ ہے. اور فاسات ہی فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. یہ معاشرے کی خوبصورت معاشرے کی بنیادیں باندھی جا رہی ہیں، بنیادیں باندھی جا رہی ہیں. فرمایا اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بھی تمہارے سامنے، میرے اقوال بھی تمہارے سامنے، میرے احوال بھی تمہارے سامنے، میرے لیل و نہار بھی تمہارے سامنے، میری باتوں کی تصدیق بھی تم کر رہے ہو. میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کلمہ تمہیں پڑھا رہا ہوں، جو اللہ کا حق اس کا اقرار تم سے کروانا چاہتا ہوں، اگر تم اس حق کا اقرار کر لو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں عرب و عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟
اللہ کے حق سے۔ اور میں تمہیں حق بتلا رہا ہوں، اس حق کو مان لو۔ عرب و عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، ہاں تمہارے ہی چرچے ہوں گے، تمہاری ہی مثالیں ہوں گی، تم سے ہی دنیا ڈرے گی، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، تم اس کا حق ادا کرنے والے۔ لیکن کیا ہوا بدلے میں؟ بتلا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں پھول پڑیں گے۔ جبھی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کی پہچان کروائی نا، سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب فوراً کہنے لگا تبا لک سائر الیوم، نعوذ باللہ، کہنے لگا آپ پر آج کے دن ہلاکت اترے، اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے نا، پتھر مارنے شروع کیے، خود مارا ہے نا، پھر بچے پیچھے لگ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر آپ لہو لہان ہو گئے ہیں، اور ایک باغ میں آپ نے جا کر پناہ لے لی ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ بنیاد باندھی جا رہی ہے ایک اسلامی معاشرے کی، اصلاحی معاشرے کی، اللہ کے حق کی پہچان کرواتے ہوئے، اور اس حق کی پہچان کرواتے ہوئے جان کے لالے ہیں، بھاگ کر اپنی جان کو بچایا ہے نا، جوتے بھی خون آلود ہیں، فرشتے پہنچ گئے ہیں، حکم کیجئے زبان اقدس کو ہلائیے، اس طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جائے گا۔ ہاں اللہ کا حق بیان کرنے والے میرے مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود تھی نا کہ مخلوق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے حق کو پہچان لے، فوراً ہاتھ اٹھائے ہیں نا، قریب ساتھی یہ سمجھنے لگے گئے سارے کے سارے طائف والے، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت تک قرآن کے مبلغ کے لیے، دین کے داعی کے لیے یہ ایک مثال اور نمونہ بن گئے ہیں کہ جب بھی اللہ کا حق بیان کرو گے نا تو پھر مار ہی پڑے گی، پھول نہیں پڑیں گے، پھول نہیں برسائے جائیں گے، پتھروں کی بارش کی جائے گی، کیونکہ میرے محمد کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے ہوئی ہے۔ آپ فوراً کہہ رہے ہیں اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جی میری قوم کو ہدایت دے دیجئے، انہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اگر انہیں پتہ لگ جاتا نا کبھی بھی یہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے حق کے لیے لگے ہوئے ہیں، 13 سال مکے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، پھر مکے میں بھی قیام نہیں کرنے دیا، جان کے در پہ ہوئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لیا ہے اور رات کے اندھیروں میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ 10 سال مدینے میں وہاں بھی سکون نہیں، قصور کے آتا اور تو کوئی نہیں، اللہ کے حق کی شناخت کروائی، اور تو کوئی قصور نہیں میرے مدنی مرشد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی قصور نہیں، اللہ کے حق کی پہچان کروائی ہے نا، جان کے پیچھے درپے ہو گئے ہیں، قتل کر ڈالیے، جان بچائی، مدینے چلے گئے، پھر بھی سکون کوئی نہیں، بدر میں فوجیں لے کر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے حق کو نہیں مانتے، یا ہماری بات ماننی پڑے گی اللہ۔ اور پھر بیت اللہ کو پکڑ کر ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔
اللہ جی اگر یہ حق ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے نا، اور جس حق کی پہچان کروا رہے ہیں یہ دین بھی، یہ کلمہ بھی حق ہے نا، تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہدایت دے دیجئے، کہنے لگا ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیجئے یا ہمیں دردناک عذاب دے دیجئے۔ کس حق کے لیے اپنے آپ کو تیروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے حق کے لیے۔ وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید، جس کو ہم چھپاتے پھرتے ہیں، دسنا نہیں، اپنا دوست ناراض نہ ہو جائے، فلانے نہیں دسنا۔ اللہ کے بندوں کھول کر بیان کرو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی مل جائے گی، نہیں قسمت میں ہدایت تو پھر رب کی مرضی، ہدایت تو اسی کی جناب سے ملتی ہے نا۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اب آخری وقت آیا ہے میرے مدنی مرشد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں کو ذرا آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا نا، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، کسی عام کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ کن کی قبروں پر؟ نبی کون ہے؟ اللہ کے انتخاب کیے ہوئے خاص بندے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں پر بھی لعنت، اور کیا کام کیا انہوں نے؟ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے والے یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کے رسول اللہ کی لعنت فرما رہے ہیں، تو نیچے پیر اور ولیوں اور درویشوں کی قبروں پر سجدہ کرنا، اس پہ تو رحمتیں اتریں گی، رحمتیں اتریں گی۔ بھئی اصول قاعدہ یہ ہے، آپ جا رہے ہیں دنیا سے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان بالکل قریب کیے، آپ کی زبان اقدس سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور دوسری جگہ روایت حدیث میں لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اب جس کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دیکھے اللہ کے رسول کے فرامین کیا کہہ رہے ہیں، ان فرامین کو کھول کے پڑھے تو صحیح نا۔ پڑھا ہی نہیں ہے اور کسی کے کہنے پہ چل پڑا ہے تو قیامت والے دن وہ گلہ نہیں کر سکتا جی مجھے پتا کوئی نہیں چلا، وہ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ موجود، کتاب اللہ موجود، حدیث موجود۔ اسے اپنے عقیدے کو درست کرے، اللہ کے حق کو جس طرح کہ اس کا حق ہے اس کو اس کے حق پر رکھ کر اس کی عبادت کرے، تبھی کامیابی ہے نا۔ ہاں جی، لہذا جب نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے تو پھر نبی سے نیچے کوئی بھی عظیم سے عظیم ہستی ہو اس کی قبر کا سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، رحمت عالم جاتے ہوئے بتلا رہے ہیں۔ اور جی ہاں، موت کا وقت جب آیا ہے نا، ابتدا بھی لا الہ الا اللہ اور انتہا بھی لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ ابتدا اور انتہا، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے حق کی شناخت کرواتے ہوئے، اور انتہا کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے حق کی شناخت کرواتے ہوئے۔ جس کام اور جس مقصد کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، آخری وقت ہے نا، لا الہ الا اللہ، جاتے ہوئے بھی میرے مدنی مرشد کی انگلی اٹھ رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں میں محمد اعلان کر رہا ہوں
اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ میں محمد اعلان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ جوڑ کیا ہے؟ کوئی جملہ مل نہیں رہا، پیچھے اللہ کی توحید کا اعلان ہے اور آگے آپ فرما رہے ہیں موت کی سختیاں بڑی سخت۔ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں بھگوتے ہیں اور چہرے انور پر ایسے مارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی تلخیاں ہیں۔ اب جوڑ کیا بنتا ہے جی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں میں جس کا اعلان کر رہا ہوں، جس کا حق میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں، وہ زندہ ہے اور مجھ محمد پر بھی موت آنے لگی ہے۔ اس میرے رب کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ آج میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی رہا ہوں، ان للموت سکرات۔ اس میرے رب پر تکلیفیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی۔ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کا سردار ہوں، آج موت کی تکلیف بھی مجھ پر آئی ہوئی ہے۔ یہ آپ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تکلیفوں سے پاک کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ کی۔ موت سے پاک کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ کی۔ میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ اور تکلیف کے وقت جس طرح دوسرے نبیوں نے رب کو پکارا نا، میں محمد بھی اس موت کی تکلیف میں، اس روح کے نکلنے کی تکلیف میں محمد بھی اسی طرح پکار رہا ہوں جس طرح یونس پیغمبر نے تکلیف میں پکارا۔ یونس پیغمبر بھی مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں اور اس کے معدے کے اندر، معدے کے اندر جہاں ہر چیز گل سڑ جاتی ہے، جہاں آکسیجن کوئی موجود نہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، اس تکلیف میں جہاں موت بالکل نظر آ رہی ہے کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں، اس تکلیف میں بھی حضرت یونس اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں جی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کے حق کو پہلے بیان کیا ہے۔ میرے اللہ، میں تیرے حق کا اعلان کرتا ہوں، میں تیری توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ میں آج مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، تیرے سوا میری مشکل کشائی کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں آج حاجت مند ہوں اور تیرے سوا کوئی میری حاجت روائیاں کرنے والا کوئی نہیں۔ آج میں اندھیروں میں ہوں اور ان اندھیروں میں تیرے سوا میرے لیے روشنی پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ آج میں مصیبت میں ہوں اور تیرے سوا اس مصیبت سے مجھے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات فرمایا، میں نے اس کلمے کی وجہ سے حضرت یونس کو نجات دی۔ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر یہ حق، یہ اللہ کی توحید کا کلمہ یونس پیغمبر علیہ السلام یہ بیان نہ کرتے، یہ تسبیح نہ کرتے، تو دنیا کوئی کہاں سے، کوئی قبروں سے، کوئی کہاں سے قیامت والے دن نکلتے اور یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے نکل رہے ہوتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ حق ہے کس چیز کا؟
اصلاح معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ کی پہلی بنیاد، پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ اور اسی حق کو میرے مدنی مرشد بھی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آپ کے بعد بننے والے جانشین خلیفہ اول اسی کلمے سے ابتدا کر رہے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، مضمون لمبا ہے، آگے پھر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا، قاری صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور وہ آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے جی۔ ہاں جی، اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہاں جی جسد اطہر پڑا ہوا ہے، چادر مبارک آپ کے چہرے پر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، پہلے جب داخل ہوتے ہیں نا تو فوراً کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سلام کرتے ہیں نا۔ آج سلام کوئی نہیں، کیونکہ سلام کا جواب کوئی نہیں، سلام کا جواب کوئی نہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں نا، میرے محمد بیٹھ جاتے ہیں، ابو بکر مسکراتے ہیں نا، میرے محمد بھی مسکراتے ہیں، میرے محمد بات کرتے ہیں، ابو بکر جواب دیتے ہیں، میرے محمد چلتے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے چلتے ہیں، میرے محمد اگر بیان کرتے ہیں تو ابو بکر بیٹھ کر میرے محمد کی بات سنتے ہیں۔ آج کون سی چیز، کون سا معاملہ، کون سی رکاوٹ آئی ہے؟ ابو بکر صدیق اندر آئے ہیں، سلام کوئی نہیں، سلام کا جواب کوئی نہیں۔ جب ہی جاتے ہیں نا، چادر انور کو اتارا ہے نا، مدنی مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہے نا، آنسو چھم چھم برس رہے ہیں، اور فوراً کہہ رہے ہیں طبت حیا و میتا، آنسو چھم چھم برس رہے ہیں، اور چادر انور ہٹائی ہوئی ہے۔ کائنات کے دولہ، کائنات کے سردار، اللہ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ، جن کے لیے صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے فداوار تیار ہیں، آج وہ ذات، آج وہ شخصیت، آج وہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ فوراً فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بھی کائنات کی بہترین اور اعلیٰ مثالی نمونہ ہے، اور آپ کی موت تو آپ کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ موت کس پر نہیں آتی؟ رب العالمین پر موت نہیں آتی، باقی سب پر کیا آتی ہے؟ موت کا فیصلہ مقرر ہے۔ یہاں ذرا تھوڑی سی سیر کرواتا جاؤں، ٹائم کو دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں ساتھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی لیے کھڑے ہیں، بتلا رہا ہوں کہ موت کے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، کوئی آپ کو قصہ کہانی اور قصیدہ خوانی نہیں کروں گا، قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ ہاں جی، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، شیشے میں حضرت سلیمان کھڑے ہیں۔ حضرت سلیمان کوئی عام نبی نہیں، اللہ نے آسمان کے نیچے نیچے ہر چیز کو آپ کے تابع کیا ہوا تھا، ہوائیں بھی آپ کے لیے مسخر تھیں، حشرات الارض بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، انسان بھی آپ کے تابع۔ کھڑے ہیں جی، موت کا فیصلہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے فیصلہ فرما لیا، قضینا، فیصلے کرنے والی ذات کون ہے؟ مختار کل کون ہوئے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی،
کو اپنا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کھول کے دیکھ لو۔ فرمایا ہم نے فیصلہ کیا، سلیمان پیغمبر تو لاٹھی پر کھڑے ہیں نا، اس اپنے شیشے کے کیبن میں دیکھ رہے ہیں جنات کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو ہم نے قبض کرنا ہے۔ جب ہم فیصلہ کر لیں تو کوئی بھی ہمارے فیصلوں کو رد کرنے والا نہیں۔ ہم نے روح قبض کر لی، لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے ہیں۔ جن دیکھتے ہیں نا، دیکھ کے کہتے ہیں بزرگ ویکھ دے پہنے، اپنا اپنا کم کرو، خیر کوئی نہیں ہونی، اپنا اپنا کم کرو جی۔ بزرگ دیکھ رہے ہیں جی، حضرت سلیمان کی نظر پڑ رہی ہے جی، کام لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان جنوں کو کسی چیز نے خبر نہیں دی، ہم نے ایک کیڑے کو، سیخ کو حکم دیا ہے، ذرا کیا کر پیغمبر کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دے۔ پیغمبر کھڑے ہیں، موت آ چکی ہے، روح نکل چکی ہے، لاٹھی کا سہارا ہے، کیڑے کو کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ ہاں بھائی، ذرا ان کو بھی پتا چل جائے قائم رہنے والی ذات کون سی ہے، ایک اللہ کی۔ ہاں جی، فلما خر، جب اس لاٹھی نے اس کیڑے نے، اس سیخ کے کیڑے نے لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا نا، تو وزن کو برداشت نہ کر سکی تو کیا ہوا؟ ٹوٹی ہے۔ خرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وجود کو قائم رکھنے والی ذات کون ہے؟ نبی کتنے بھی عظیم ہوں، جب موت کا فیصلہ ہو جائے تو نبی اپنے وجود کو گر جاتے ہیں۔ قرآن کا فلما خرہ، گر پڑے۔ تب جنوں کو پتا چلا، اوہو ہم کس مصیبت میں اتنے بڑے پتھر اٹھا کر بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، جہاں جو پتھر تھا وہاں ہی پھینکا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرمایا اگر جن عالم الغیب ہوتے نا، انہیں غیب کی خبر ہوتی نا، تو یہ کبھی بھی اس تکلیف والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہم نے تو سلیمان پیغمبر کی روح کب کی قبض کر لی تھی، جب قبض کی تو انہیں پتہ اسی وقت چلتا اور یہ اسی وقت چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ لہذا نبیوں پر بھی موت کے فیصلے فرمانے والے کون؟ ایک اللہ۔ ولیوں پر بھی موت کے فیصلے فرمانے والے کون؟ ایک اللہ۔ ہاں جی، چودھریوں پر بھی موت کے فیصلے فرمانے والے کون؟ ایک اللہ۔ لہذا جی حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی چیز کا اعلان کر رہے ہیں، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ اور آپ کی موت آپ کی زندگی سے بھی پاکیزہ۔ اور فوراً خطبہ دیا ہے اسی سے جو میرے مدنی مرشد کی ابتدا اور انتہا اور خلیفہ اول کی ابتدا، اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے اسی کلمے کا، اسی توحید کا، اسی اللہ کے حق کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہاں جی، سن لو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو کوئی بھی تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا مانتا تھا، مشکل کشا مانتا تھا، سجدے کے لائق مانتا تھا، میں اسے کہہ رہا ہوں اس کے معبود پر موت آ گئی ہے۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا من کان یعبد اللہ، جس چیز کا درس مجھے میرے محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بھی ابو بکر اسی چیز کا درس دے رہا ہوں۔ جس ذات کو میرے اللہ میرے نبی نے پکارا،
جس ذات کا حق میرے نبی نے ادا کیا، جس ذات کے حق کو میرے نبی نے بیان کیا، اسی حق کو جو ابو بکر کو میرے محمد نے سمجھایا، میں بھی وہاں سے ابتدا کر کے تمہیں کہہ رہا ہوں، من کان یعبد اللہ، جو کوئی بھی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو نظر و نیاز کے لائق مانتا ہے، منت منوتی کے لائق مانتا ہے، میں ابو بکر کہہ رہا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر گئے ہیں، انہیں موت آ گئی ہے، جنہیں موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتے، جن کی عبادت ابو بکر کر رہے ہیں، جن کی عبادت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ اللہ ہے، اور اللہ زندہ ہے، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا جی مضمون تو آگے رہ گیا پھر صحیح انشاءاللہ، تو لہذا پہلی چیز اسلامی معاشرہ میں اصلاحی، اس معاشرے کی اصلاح میں پہلی بنیادی چیز حقوق اللہ میں کیا آئی؟ اللہ کا حق، اور اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ کی کیا ہے جی؟ توحید ہے۔ اس توحید، اس سب سے بڑے حق کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں کون آئے؟ نبی آئے، اور اس حق کی ابتدا میرے مدنی مرشد نے کی، اور پھر انتہا بھی میرے مدنی مرشد کر کے جا رہے ہیں، اور پھر اسی انتہا سے آگے ابتدا خلیفہ اول کر رہے ہیں۔ لہذا یوں میں کہوں آپ سب کو، اے میرے یارو، اے اسلام میں اگر میں اور آپ پورے داخل ہیں تو پھر ہماری ابتدا بھی اللہ کی توحید سے ہو، اور جاتے ہوئے بھی ہم کیا کریں؟ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو موت کے آخری لمحات میں یہ کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، اور اس کے درمیان جتنی زندگی ہے ساری کی ساری زندگی اللہ کے اس حق کو پہچان کروانے میں ہماری گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔